سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ حضور، سوال عرض یہ تھا کہ اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہو اور وہ سستی کی بنا پر پھر اسے نہیں پڑھے اس وقت، پھر عرصہ گزر جائے، پھر اسے یاد آئے کہ میری تو وہ نماز قضا ہو گئی تھی، اب اس کو وہ دن بھی یاد نہیں، تاریخ بھی یاد نہیں، تو وہ نیت کس طرح کرے گا؟ کس دن کی نیت کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اور اگر ایک ہی نماز قضا باقی ہے اس کی، تو میری جو نماز ظہر کی، عصر کی، سپوز کرو عشاء کی، وہ جو قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اور کہ کئی نمازیں باقی ہیں، اس کا تو یہی سمجھ میں آتا ہے، قضا عمری میں بھی یہی ہے، سب سے پچھلی یا سب سے پہلی جو قضا ہوئی تھی وہ ہر نماز میں یوں کہتا رہے گا۔ پہلے تو میرے لیے استقامت کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے عالم باعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی صلاحیت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مرشدی، سوال یہ عرض کرنا تھا کہ سجدے کے اندر جو پاؤں کی انگلیاں لگانے کا مسئلہ ہے، یعنی اگر کسی نے پاؤں کی اکثر انگلیاں نہیں لگائیں، یہ واجب اس کا چھوٹا، براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو ضروری ہے، ایک انگلی نہیں لگانی، انگلی کا پیٹ لگانا ہے۔ انگلی کے سرے لگائے تب بھی نہیں چلے گا کام، انگلی کا پیٹ یعنی چلتے ہوئے جو حصہ زمین کا لگتا ہے، زمین پر جو حصہ لگتا ہے پاؤں کا، وہ انگلی کا پیٹ یہ لگانا ہوتا ہے۔ کم از کم ایک کا فرض اور تین انگلیوں کا پیٹ لگنا کم از کم واجب، دونوں کی تین لگائیں گے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا اور انگلیاں مڑ کے قبلہ رو ہونا، یہ سنت ہے۔ اب جو 10 انگلیاں لگاتے ہیں نا، ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی نا، تو چھوٹی انگلی اٹھ جاتی ہے، وہ سنت چھوٹتی ہے، یا وہ انگوٹھا اس کی دھار لگتی ہے، بعض اوقات پورے انگوٹھے کا پیٹ نہیں لگتا، تو اس کو پورا ہے نا کہ اپنے پاؤں سیٹ کرنے پڑیں گے، عادت بنانی پڑے گی۔ یہاں فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں اکثر، تو ہر بار آپ سے ملاقات ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو ہر مرید کے دل میں تمنا ہوتی ہے، بہت سی مرادیں لے کے حاضر ہوتا ہے، تو اب ملاقات نہیں ہو پاتی تو آپ سے عرض نہیں کر پاتے ہم، تو ایسی صورت میں ہم کیسے عرض کریں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اپنی جو بھی تمنا ہے، جو دعا ہے، جو عرض ہے، تو وہ کس طرح آپ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں تو عرض کرنی ہے نا، وہی کافی ہے۔ رائے کہ دعا کے لیے کہنا تو میری تو الحمدللہ یعنی کوشش یہ ہوتی کہ سب کے لیے، اتاریوں کے لیے جو میرے ذریعے جو طالب ہوتے ہیں ان کے لیے، دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے جو میرے آمنے سامنے گزرتے ہیں، مرکز یا اپنے مدنی مذاکروں میں آتے ہیں، یا ناظرین ہوتے ہیں، یا خصوصی میں آتے ہیں، یا جو ملاقات کرتے ہیں، یا جو چٹھیاں دیتے ہیں لکھ کر، ان سب کے لیے دعائیں کر لیتا ہوں۔ اولیاء اللہ سے عرض کر سکتے ہیں، مطلب کوشش رہتی ہے۔ اولیاء اللہ سے عرض کر سکتے ہیں، ایسے ملاقات نہ بھی ہو تو اولیاء سے عرض تو کر سکتے ہیں۔ اولیاء سے عرض کرنے میں کیا ہے؟ آپ مطلب اولیاء کرام ہیں، ان سے عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں، غوث پاک سے ہم عرض کرتے رہتے ہیں نا۔ انڈولیار سے میں حاضر ہوں، جبکہ دعوت اسلامی میں پہلے کام کر رہا تھا آپ کے حکم کے مطابق، تو 20 سال سے مجھے کوئی سستی ہو گئی، ایسے ہی بس کوئی اس وجہ سے میں نے کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں اب مسجد میں امامت کرتا ہوں، تو دوسری جگہ پر بھی میں نے دیکھا جا کر،
तंजीमों में, पीरों के पास, मौलवियों के पास, मुझे वहाँ कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि वापस अगर मैं दावत इस्लामी में शामिल होकर काम करूं इस्लामी भाइयों के साथ तो मेरे लिए फ़ायदा होगा और मुझे सुकून भी होगा। तो मैं सोच ही रहा था, तो कल मेरे को शकील भाई ने और इरशाद खानदाद साहब हैं, वो नदीम भाई, अब्दुल वहीद भाई, इन्होंने मुझे कहा कि कल हज़रत साहब ने याद फरमाया था कि टंडोल यार से अब्दुल समद जो थे वो काम करते थे, तो बस एक आपकी मोहब्बत और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीरो कामिल ने मुझ जैसे गुनाहगार को याद फरमाया है। तो बस खुशी की कोई इंतहा ना रही। तो मैंने शकील भाई से, नदीम भाई से, इरशाद भाई से अर्ज़ किया कि अगर हज़रत साहब ने मेरा नाम लिया है, ज़िक्र किया है, तो मेरी खुशकिस्मती है, इंशाअल्लाह मैं उनके पास ज़रूर हाजिर होऊंगा। माशाअल्लाह आ गए आप, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे टंडो अलायर का तस्करा और अब्दुल समद याद ना आए या हमारी बहुत करीबी दोस्ती रही है, अगरचे बरसों का गैप हो गया, लेकिन जब मैं वहाँ होता था तो अब आगे आगे ही होते थे। फिर खतों किताबत आपसे बहुत हुई है, पता नहीं वो आपको याद भी है नहीं कितने खत आप मतलब लिखते थे और मैं जवाब देता था। मेरा ख्याल है पूरी फाइल बन सकती है उसकी। बस ये मेरी एक बदनसीबी समझे कि 20 साल के अंदर जो मैंने कुछ देखा इधर उधर जाकर, कहीं कुछ मुझे सुकून नहीं मिला, तो ये मेरी खुश नसीबी है कि आपने मुझे याद फरमाया और मैं हाजिर हो गया। मेरी इस्तिकामत के लिए आप दुआ करें। माशाअल्लाह 20 साल का अब जो गैप है ना, उसका कफारा देना है। खूब काम कर रहे हैं दावत इस्लामी का। ये यकीनन मेरे मुर्शिद की करामत है कि आपने याद फरमाया तो आपकी ऐसी मोहब्बत और कशिश यहाँ हाजिरी हो गई। मेरा आपकी बारगाह में मुझे सवाल है। आपकी भी पुरानी शक्ल याद है जी जी जी। और अब्दुल समद की भी। अब बुजुर्गें आ गई हैं, दाढ़ियाँ बढ़ गई हैं, पहले काली काली छोटी छोटी दाढ़ी होती थी, इतनी उम्रें थी आपकी नहीं। बस अब बापा ये तो आपका फैज़ है, दोनों बुजुर्ग बन गए। ये फैज़ है बापा आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बुढ़ापा भी फैज है मेरा, क्या जी जी शान है। आपकी मेरी भी क्या शान है यार। माशाल्लाह आपकी बरकतें हैं बापा, ये जो कदमों में रख लें बापा, ये बस आपकी नवाजिश है बापा। आपकी खिदमत आप में तो मेरा यार सवाल। बहुत मिलनसार और एक्टिव थे उन दिनों, जो मुझे याद पड़ता है। पापा आप याद दिला दिया आपने, तो आप अर्ज और करूं अब्दुल इस्लामी समद भी ऐसा कुरनशाह के बस। पापा आपने याद दिला दिया, तो अभी इतने इस्लामी भाई मौजूद हैं, ये आपकी शफकत है। मेरा नाम शाकिरुल्लाह अत्तारी है। मैं बाजावड़ से ताल्लुक़ रखूँ, KP के बाजावड़ से, माशाअल्लाह। पठान जी। मेरा सवाल ये है कि घर के लिए चिविंटी ज़्यादा हो तो लोग कहते हैं दौलत ज़्यादा है, ये सच क्या है? और मेरा घर के लिए चिविंटी ख़त्म करने का क्या? तो आपने कितनी चोटियां पाली हैं? कौन इतनी भाग दौड़ करे, कारोबार करे, चोटियां पाल लेते हैं यार। दौलत ही दौलत है, अल्लाह बेहतर जाने। आमीन। ये सुना है कि चोटियां जो बारीक बारीक चोटियां घर में हो ना तो बरकत होती है, लेकिन सुना है, पढ़ा कहीं नहीं है, किसी आलिम साहब से सुना है। उन्होंने ये कहा था कि बड़े बूढ़े कहते हैं, और बाद वक्त बड़े बूढ़ों की बात सच्ची होती है। तो बरकत और दौलत में बड़ा फर्क है। जी पठानों के लिए दुआ करो जी, आप बाजावड़ में इंशाल्लाह दिन के खिदमत। अल्लाह करे आपके बाजोड़ में और सारे पठानिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बच्चा बच्चा जो है ना इश्क़ रसूल का जाम पीकर मस्त हो जाए, इंशाल्लाह। नमाजी बन जाए, सुन्नतों का पाबंद बन जाए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बन जाए। चिविंटी ख़त्म होने का क्या वजीफा बना जी? चोटी को ख़त्म करने का वजीफा, अल्लाह अल्लाह। चिविंटी यानी जो चुटियाँ काटती है ना, अगर काटती है तो उसको तो मार सकते हैं, लेकिन आम चोटी को नहीं मारना है, क्योंकि हदीस पाक में कि अल्लाह का जिक्र करती है ये। सही जी। तो जब चींटियों को देखो आप अल्लाह अल्लाह शुरू कर दो यार, मारना क्या था बेचारियों का। हमारे इधर भी ये सीजन वाइज
ہو جاتی ہیں, بڑی آزمائش ہوتی ہے, مارنے کو بالکل دل نہیں کرتا. مارنے کو کیا, یہ وضو خانے میں گر جاتی ہیں, تو میں تو کپڑا اور کچھ ٹیشو اس طرح کی چیزیں اس کو پانی میں بھگویا, کیونکہ ہاتھ سے یوں اٹھائیں گے تو مر جائے گی, تو یوں کر کے یوں اٹھایا, اب کہیں رکھ دیا, یا یوں کر کے, تو یہ یوں کر کے اگر اڑ گئی مرے گی نہیں, اور جب پانی ڈالیں گے تو ساری یہ بہ جائیں گی. تو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ چونٹیاں جو بھی بچ جائیں تو بچا لی جائے. ایک ایک کرنے میں بڑی محنت تو پڑتی ہے. پھر میں یوں کرتا ہوں, یہ چونٹی جا رہی تو گھبرا کے جلدی بھاگے گیا, نکل جائے, رینج سے نکل جائے جہاں پانی گرتی ہے. کوششیں کرتا رہتا ہوں. یہ چونٹیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہمارے پاس تو بعض اوقات یہ پروں والے کیڑے بھی اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے, وہ بھی وضو خانے میں شاید میرا امتحان لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو ان کو بھی کسی طرح نکالنا پڑتا ہے کہ ہم تم کو ڈبوئیں گے نہیں, ان کو ڈبوئیں گے, ہم ڈوب گئے تو کیا ہوگا. یعنی بے ضرر کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا, ان کو مارنا اجازت نہیں ہے. نفع اگر مارنے میں نفع ہے تو مار سکتے ہیں, یا نقصان پہنچاتے ہیں یہ تو ان کو مار سکتے ہیں. محمد ساجد اتاری, درجہ دور حدیث شریف, کراچی. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ ذہن کیسے بنا کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں؟ میری اکیلے کی کوئی آنکھیں تھوڑی بند ہے, میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہے. کہ اعلیٰ حضرت جو فرمائے نا, میں اس کو درست مانتا ہوں. آنکھیں بند ہونے کے یہ معنی ہے, ہم اپنی سمجھ میں آتے ہیں, اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے, ہے نا. تو اسی طرح مطلب صحابہ کرام بھی سمجھ میں آتے ہیں, ان پر بھی آنکھیں بند ہیں. اہل بیت اطہار بھی سمجھ میں آتے ہیں, ان پر بھی آنکھیں بند ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آتے ہیں, ان پر بھی آنکھیں بند ہیں. تو یہ مطلب مخلوق کی بات کر, باقی اللہ پاک کرم فرما دے تو ظاہر سب سے بڑھ کر تو اللہ کی ذات ہے. دور بڑا پرفتن ہے اور طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا, اور ہمیں صحیح راستہ دکھایا کہ بھئی یہ اللہ اور رسول کا راستہ ہے. تو یوں سمجھ میں آ گیا, غور کیا, پڑھا, اعلیٰ حضرت کو پڑھا, تو یوں مطلب آنکھیں بند ہو گئی کہ نہیں یہ اب صحیح ہے, یہ اب ان کے سوا آگے پیچھے ہونا نہیں. کوئی کتنا بھی مطلب اپنے کو لولی پاپ دے, یا کتنے ہی مطلب ہے کہ کشش دکھائے اپنے کو, کہیں جانا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, رضا 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 رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. میٹھا تیرا کلام ہے, یہ تیرا اونچا چام ہے. الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے, الیاس قادری. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. فیضان رضا, فیضان رضا, جاری رہے گا, فیضان رضا. جاری جاری. عقلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے رضا پر آنکھیں بند کیوں نہ ہو, میں اکیلا تھوڑی, میرا حسن نظر ہے کہ آپ سب کی آنکھیں بند ہوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ. اور الحمدللہ عز و جل میں میرا معمول ہے کہ میں روزانہ آپ کو اور آپ کے والدین اور اہل خانہ کو الحمدللہ ایسا ثواب کرتا ہوں. ماشاءاللہ.
کبھی شاید رہ جاتا ہوگا، ورنہ یاد کر کے ڈیلی الحمدللہ. اور کرونا سے پہلے مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا. ماشاء اللہ. حاضری کے اسباب نہیں بن رہے تھے، بہت پریشان تھے. 2-3 سال سے پیسے بھی رکھے ہوئے تھے والد صاحب، اور ہم لوگ کوشش کر رہے تھے. تو الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملی، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے میری طرف دیکھا. اس کے بعد الحمدللہ فوراً مدینہ شریف کا اسباب بن گیا الحمدللہ. حضور جب بھی میں پریشان ہوا ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ میرے مسئلے سب حل ہوا الحمدللہ. حضور عرض یہ تھی، میں ابھی پراپرٹی کا کام کر رہا تھا، تو وہاں شرعی مسائل آئے تو وہاں سے میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ میں تھک گیا تھا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. پھر میں میڈیکل فیلڈ میں آیا تو اس میں بھی مسائل، شرعی مسائل آنا شروع ہو گئے، حرام حلال، رشوت اور یہ وہ. اب دوسری فیلڈ میں گیا تو وہاں بھی اس نے مسئلے. بابا رزق سے حلال کمانا بڑا مشکل ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اب میں چاروں طرف سے بھی گھرا ہوا ہوں، ادھر شادی کے لیے وہ تیار ہیں، گھر کے مسئلے، روزی کے مسئلے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں بابا. رزق سے حلال کے لیے کیا کریں بابا. بابا میں الحمدللہ بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے بابا. اور جب بھی میں کسی بھی مسئلے میں، کچھ معاملے میں گرفتار ہوں تو آپ کی خدمت میں عرض کی اور کرتا رہتا ہوں، وہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بابا رزق سے حلال کے لیے کیا کریں، کیا اسباب کریں، جھوٹ سے کیسے بچیں، چغلی سے کیسے بچیں. کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار بھائی حلال کے چکر میں کیا پڑے ہو یار، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں یار اس دور میں بھی یہ تو فیشن ہے، حرام فیشن ہے، جھوٹ، مال جمع کرو، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بابا ابھی میں بالکل پہلے اچھی ترغیب دی ہے، بالکل زیرو پہ ہوں بابا. اب آپ کی بارگاہ مرض میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رہنمائی فرمائے بابا، جزاک اللہ. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے آپ کے حال پر. واقعی یہ نہیں کہ اس دور میں حلال کمانا یہ مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. آخر نیک لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، اور حلال حرام میں وہ سمجھتے ہیں. اب اس میں اگر آدمی مالدار بننے کا خواب چھوڑ دے نا، کہ میری بڑی مطلب وہ بینک بیلنس ہو، بڑی پارٹی بن جاؤں، تو پراپرٹی اتنی ساری ہو، تو یہ ہو تو ہے اس دور میں بہت مشکل ہے کہ حلال ذریعے سے بغیر جھوٹ بولے، سود میں پڑے، رشوت میں پڑے، یہ ایک دم پارٹی بن جائے گی تو بہت مشکل ہے. تاہم یہ کہ اگر چھوٹے موٹے پیمانے پر آدمی کام کرے تو وہی کہ وہ حلال کما سکتا ہے. اب تو کچھ کام تو آن لائن بھی ہو رہے ہیں، ان میں بھی بعض صورتیں حلال کی بھی مل سکتی ہیں، تجربہ نہیں ہے لیکن مل سکتی ہیں، اور حرام کی بھی ہوتی ہے. لوگ جان بوجھ کر حرام کرتے ہیں، یعنی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی حرام کرتے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے، میرے لڑک پن کی بات. میں سبزی لینے گیا تھا، سبزی کے ٹھیے پر، تو سبزی پہچانی جاتی تھی کہ باسی تھی. اب کوئی اس کو نے پوچھا نہیں کہ باسی یہ تازہ ہے کر کے وہ مطلب بول رہا تھا. میں اس وقت میں نے سوچا کہ یار یہ جھوٹ تو بول رہا ہے مگر بلا ضرورت بول رہا ہے، گناہ بے لذت، کیونکہ اس نے پوچھا کہ یہ تازہ ہے کہ باسی ہے. تو بلا ضرورت اتنا جھوٹ بولتے ہیں، بلا ضرورت رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں مانگتا ہے تو بھی اس لیے رشوت دیتے ہیں کہ اس کو دیتے رہیں گے تو اپنا کام بنتا رہے گا. ہے مطلب آزمائش تو ہے لیکن مایوسی نہیں ہے. کئی نوکریاں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب سیٹ اگر کوئی 19-20 کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ہم اگر اس کے حرام کام میں کوئی تعاون نہیں کرتے تو پھر ایک ہم بچ سکتے ہیں. مسجد کی امامت اگر اہل ہے، کوئی امامت کر لے، مؤذنی کر لے، اگر اس کا اہل ہے، اس میں نہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہ رشوت دینی پڑتی ہے، نہ دھوکہ دینا پڑتا ہے. تو عوام جو بھی مطلب بولتے ہیں تو مگر یہ کہ حلال روزی کمانا ممکن تو ہے نا. امامت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مسجد نبی شریف کی آپ امامت فرماتے تھے، اگرچہ کبھی وہ
तनख्वाह नहीं ली, लेकिन एक बात बोलता हूँ कि इमामत कोई मायूब नहीं है। मौज़िन होना, अजान देना ये ऐब नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु मौज़िन रसूलुल्लाह मशहूर है। इसके अलावा भी बात सहाबा अजान देते थे। तो ये कि ये बहुत मुबारक काम है। तो आजकल तो मतलब ये कि अगर ये भी कर ले ना कोई, तो मैं समझता हूँ कि खुद अपने तौर पर हराम में ना पड़े, झूठ ना बोले, धोखे ना दे, तो बच सकता है, हलाल कमा सकता है। जो निकाह पढ़ाते हैं, निकाह रजिस्ट्रार हो अगर मुमकिन है होना, और निकाह पढ़ाता है और जो शरीय तकाजे के मुताबिक तय करके पढ़ाता है, उलमा से रहनुमाई ले लेके किस तरह हलाल होगा, इसमें भी हलाल के चांस है, बल्कि बहुत अच्छा कमा सकता है। निकाह पढ़ा है, बच्चों को अगर कुरान पढ़ा हुआ है तो पढ़ा दे, है ना, तदरीस कर ले, मौलिम कर ले, तो कमा सकता है और हलाल कमा सकता है। यहाँ ना झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है, न रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ती है। कमाने के रास्ते तो हैं। इसी तरह लोग बेचारे फेरी कर रहे होते हैं हाथ में चीज़ें लेकर। मैंने बहुत चीज़ें हाथ में लेकर बेची हैं, कंगे बेचे हैं मैंने हाथ में लेकर, रुमाल बेचे हैं। तो अब इसमें आदमी झूठ बोले तो बोले, ना बोले तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह कोशिश करके बड़ी पार्टी बने, ख्वाब ना देखे, कोई नॉर्मल दरमियाना काम कर ले, तो इंशाअल्लाह ये बच सकेगा। अल्लाह पाक आपके रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमाए, तो गैब से मदद करे और आपके असबाब बन जाए। अल्लाह खालिकुल असबाब है, मालिक असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब है। हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र की भी सादत हासिल फरमाया करें। मोहम्मद अदील अतारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना दर्जा सादिस में पढ़ता हूँ। या सईदी हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मौलवी रूमी पर निगाह डाली तो मौलाना रूम बना दिया, और आपके पीर मुर्शिद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आप पर निगाह डाली तो आपको अमीर अहले सुन्नत बना दिया। क्या शान है। उस वक्त दावत इस्लामी बनी भी नहीं थे, मैं अपने घर का भी अमीर नहीं था यार, न माली तौर पर अमीर था मैं। क्या बात है आपकी। या सईदी अर्ज़ ये है कि मुझे भी ख़रीद कर अनमोल कर दें, मुझ पर भी निगाह डाल दें और मुझ नाकिस को कामिल कर दें। चलो भाई दारू सुना पे बिठा दो इनको, सौदा कर रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे और बेटे दरस निज़ामी करें दिल लगाकर, अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए। अब दावत इस्लामी का काम करें, जो दावत इस्लामी का काम करता है ना, मेरे उस पर लाखों सलाम। देखो कमाओ पुत्र माँ बाप को अच्छे लगते हैं, तो मेरे कमाओ पुत्र ये होते हैं, ये जो जितना दावत इस्लामी काम करते हैं ना, वो मेरे उतने ही कमाओ पुत्र। और मेरे दिल में खुशी दाखिल होती है जब पता चलता है कि ये यूं यूं दावत इस्लामी काम करता है, ये इस तरह करता है, तो दिल खुश हो जाता है। वह अपने ज़िम्मे कोई दावत इस्लामी काम ले ले, अपने ज़िम्मेदारों के मातहत वो इल्म दीन भी हासिल करें, पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देनी है, वो दीन का काम भी करना है। तो बाद लोग ये समझते हैं कि दरस निज़ामी करने के बाद काम करेंगे, थोड़ा इल्म हासिल हो जाए, इसमें फिर ये रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो काम करते 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 आलिम बनेगा ना, तो वो दीन के काम का आदी हो चुका होगा और ये कर जाएगा, वरना बाद में नहीं कर पाते, बाद में इनको ढूंढना भी मुश्किल है। अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद को सलामती वाली, सेहत वाली, आफियत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अत्तारी है। बग़ैर वज़ू के तवाफ़ हो सकता है? बगैर वज़ू के तवाफ़ तो नहीं कर सकते, वाजिब है वज़ू। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल ये अता